السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے 6 ماہ بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول بمطابق 20 اپریل 571 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے خواب دیکھا تھا کہ خدا نے انہیں ایک لڑکا عطا فرمایا ہے، اس لیے انہوں نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر ان کا یہ خواب سچا نکلا تو وہ اپنے فرزند کا نام احمد رکھیں گی۔ جب جانثار دادا کو پوتے کی ولادت کا علم ہوا تو وہ حضور کو اٹھا کر کعبہ میں لے گئے اور دعا کی، خداوند اس بچے کو اپنے مقدس گھر کے طفیل، برکت والا اور سعادت مند بنا دے۔ حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد رکھا۔ اس دعا کو خدا نے ازل سے ہی قبول فرما لیا تھا۔ جب لوگوں نے حضرت عبد المطلب سے پوچھا کہ انہوں نے یہ نام کیوں رکھا تو انہوں نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا پوتا اپنے نام کی طرح لوگوں میں مقبول ہو، اس کی شہرت دور دور تک پھیل جائے اور ہمارے خاندان کو اس کے طفیل 4 چاند لگ جائیں۔ شرفائے مکہ کا دستور تھا کہ بیٹوں کی پیدائش کے چند روز بعد ہی انہیں شریف دیہاتی دودھ پلانے والی عورتوں کے سپرد کر دیا جاتا۔ یہ عورتیں 2-4 مل کر شہر میں آتیں اور گھوم پھر کے اپنے پسند کے بچے لے جاتیں، اور جب وہ چلنا پھرنا اور بولنا اچھی طرح سیکھ جاتے تو انہیں واپس لوٹا جاتیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دادا کا شمار بھی قریش کے معزز سرداروں میں ہوتا تھا۔ آپ کی ولادت ہوئی تو حضرت عبد المطلب کو دیہات سے آنے والی دودھ پلائیوں کا انتظار رہنے لگا۔ 2-4 ہی دن گزرے ہوں گے کہ قبیلہ سعد کی ایک خوش بخت خاتون جن کا نام حلیمہ رضی اللہ عنہا تھا، بعض اور عورتوں کے ساتھ مکے آئیں۔ باقی عورتوں نے تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود لینا پسند نہ کیا کہ آپ کے والد فوت ہو گئے تھے اور دودھ پلائیوں کو زیادہ معاوضے کی امید نہ تھی، اور جناب حلیمہ رضی اللہ عنہا اس لیے آپ کو لے گئیں تھیں کہ ان کو کوئی اور بچہ نہ مل سکا تھا۔ لیکن ان کو کون بتاتا، بی بی تم نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی ایک لڑکی کا نام شیمہ تھا۔ ننھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیکھ بھال اس کے سپرد تھی۔ چونکہ آپ کا شمار تندرست اور خوش شکل بچوں میں ہوتا تھا، اس لیے شیمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت پیار تھا۔ بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ایک جنگ میں شیمہ بطور ایک جنگی قیدی کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بہن سے نہایت عمدہ سلوک کیا اور ایک غلام، ایک کنیز اور چند بکریاں دے کر انہیں رخصت کیا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔